مسلمانوں، اگر آپ کے دل میں مسجد الاقصی کے لیے افسوس ہے، درد ہے، دکھ ہے تو نمازیں پڑھو میرے بھائی، نمازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ کسی بھائی نے امت کو جگانے کے لیے اور مسجد الاقصی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ترتیب ہمیں کام آئے گی وہ بتانے کی کوشش کی ہے، آپ ویڈیو دیکھیں۔ مسلمانوں، اگر آپ کے دل میں مسجد الاقصی کے لیے افسوس ہے، درد ہے، دکھ ہے تو نمازیں پڑھو میرے بھائی، نمازیں ہی ہماری مسجد الاقصی کو بچا سکتی ہے۔ نمازیں پڑھو، رب کو راضی کرو، جب رب راضی تو سب راضی۔ کوئی مائی کا لال ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف نمازیں پڑھیں، اللہ راضی ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مسجد الاقصی ہمیں مل جائے گی۔ تو بھائی میرے، آپ تو بہت اچھی بات کہہ رہے ہو، لیکن ویسا ہوئے گا کبھی نہیں۔ نماز ایک اچھی چیز ہے، نماز فرض ہے، نماز سنت بھی ہے، نماز واجب بھی ہے، نماز سب کچھ ہے۔ وہ اللہ کی عبادت ہے، ہمارے اوپر قرض ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الاقصی میں فلسطین کے لوگ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہاں کے لوگوں کے ایمان میں کمزوری ہے؟ یا پھر کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے اس لیے اللہ نے مسجد الاقصی کو جو ہے کافروں کے حوالے کر دیا؟ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر انگلی اٹھانے والی بات ہو گئی کہ جن کے ایمان اچھے ہیں، مسجد الاقصی کے جو وہاں پر رہتے ہیں فلسطینی غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ جو ہے ان کے ایمان اچھے ہیں، تو ان کو ہمارے ایمان اچھے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے عذاب یا ظلم کر رہا ہے، یہ سمجھیں۔ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں لا سکتا پوری دنیا میں، کیونکہ ان کے یہاں ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسرائیلی فوج کے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے۔ جس کو مومن کی پہچان قرآن نے بتایا ہے کہ مومن کبھی مرنے سے نہیں ڈرتا، وہی چیز فلسطینیوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں کا بچہ بھی فوج سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، فوج اور موت سے نہیں ڈرتا، یعنی ان کا ایمان اچھا ہے، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے نماز نہیں پڑھنے سے اللہ ان پر سزا دے رہا ہے، یہ بولنا ہی غلط ہے اور ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ نمازوں کے حوالے سے میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا نماز پڑھنے تو کبھی لگ نہیں سکتی، تو کیا وہ مسئلہ کبھی حل ہی نہیں ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کردہ جو بنائی ہوئی مسجد ہے، مسجد نبوی، وہ بھی ایک زمانے میں یزید کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ تھا، تو کیا تابعی اور صحابہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے برابر لائن سے؟ جب مسجد نبوی جو ہے کافروں کے ہاتھ چلی گئی تھی، یہودی کے، اپنے یزید کے، نمازوں کی کمی کی وجہ سے مسجد نبوی گئی تھی کیا؟ یہ بتاؤ۔ اس زمانے میں جو صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا، کیا وہ لوگ نمازیں کم پڑھتے تھے؟ نہیں۔ ہم عقلیں چلائیں، یہ دنیاوی بات ہے، دنیاوی لیول پر ان لوگوں کا جو ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، ان کا ایسا دعویٰ ہے جیسے ہم، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہ جگہ اور وہ چیز مل جائے، تو وہ لوگ لڑتے رہتے، وہ لوگ دماغ چلاتے رہتے، ان کے اوپر کوئی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے۔ یہ بھی بولنا بیوقوفی کہ جیسے اعمال ہے ویسے نتیجے۔ کیا فلسطینیوں کے اعمال صحیح نہیں ہیں تو ان کے ساتھ یہ نتیجہ ہو رہا ہے؟ وہ جنگ تو فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے، جو لڑائی چل رہی ہے وہاں پر مسجد الاقصی کی اور ہیکل سلیمانی کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ان کے آنے سے، ان کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے سے چل رہی ہے، سمجھے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی بات، آپ کسی سے پوچھیں یا پھر پڑھیں جا کر۔ نمازیں فرض ہیں، پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں ہم اپنی حکمت اور اپنا دماغ بھی چلائیں، ڈیفینس بھی کریں،
اگر نماز ہر مسئلے کا حل ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر نہیں جاتے، صحابہ جنگ پر نہیں جاتے، تابعین جنگ پر نہیں جاتے، امام حسین جنگ پر نہیں جاتے، جہاد کا کہیں حکم ہی نہیں ہوتا، سیلف ڈیفینس ہماری جان بچانے کے لیے ہمیں خود لڑنا پڑے گا، ایسا حکم کہیں نہیں ہوتا اگر صرف نماز ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا۔ بھائی نمازیں پڑھتے رہو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کنٹینیو پڑھو، تہجد کی بھی پڑھو اٹھ کے، لیکن اللہ نے دین کو جو ہے خالی نہیں چھوڑا ہے کہ آپ نمازیں پڑھو اور گھر میں بزدل کے جیسا بیٹھے رہو اور اللہ اور فرشتے جا کر وہاں لڑیں گے۔ نہیں ہوگا ایسا کبھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے صحت ہزار نعمت ہے، ہم ہمارے بچوں کو جو ہے صحت مند بنائیں۔ قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے کہ علم حاصل کرو، ہمارے بچوں کو جو ہے ہر بھاشا، ہر زبان، ہر چیز میں علم ان کو جو ہے دیں، ہر جگہ ہمارے بچوں کو آگے بڑھائیں، صحت سے، طاقت سے۔ ہمارے یہاں پر ورزش کرنا سنت ہے، تیر تلوار بھالے چلانا سنت ہے، تیرنا پانی میں تیرنا سنت ہے، یہ سب ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف بزدلوں کی طرح اللہ کے بھروسے دیوار کو پیٹ لگا کر بیٹھ گئے، بس دعا کرو، نماز پڑھو، اللہ لڑے گا اور اللہ فرشتے بھیجیں گا اور جنگ جیت جائے گا۔ یہ ہماری بزدلی ہے۔ یاد رکھنا، ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں، صبر کے ساتھ جیسے اللہ ہے نا ویسے ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ ہم پوری امت، پوری دنیا کے مسلمان گنہگار ہو رہے ہیں، ظلم سہنا گناہ ہے بھائی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اوپر کتنا بھی ظلم ہوا تو فوراً آپ دعا مانگنے لگ جاؤ، میں فرشتے بھیج کے جو ہے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ ظلم سہنا گناہ ہے، سیلف ڈیفینس کریں، ہماری جانوں کی حفاظت کریں، ہمارے مال کی، ہمارے بچوں کی۔ یہ جو آیت پر وسیم رضوی اکثر کر کے بات اٹھاتا ہے اور ایکس مسلم آواز اٹھاتے ہیں کہ قرآن وائلنس سکھاتا ہے، کچھ آیتیں ہیں قرآن میں کہ کافروں کو جہاں دیکھو وہاں مارو، یہ اس وقت تو اتری تھی یہ آیتیں کہ کافر جو ہے مسلمانوں کو ایسے ہی ستاتے اور مارتے تھے جس طرح آج اسرائیل فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو مار رہا ہے، ستا رہا ہے۔ تب وہ آیت اتری تھی کہ مسلمانوں کو بلا زبردستی مارا جا رہا ہے، تو پھر آپ بھی جہاں دیکھو انہیں مارو۔ تبھی وہ ٹھنڈے بیٹھے جب ان کو ان کے لوگوں کو مسلمانوں نے مارا، تب جا کر وہ ٹھنڈے بیٹھے اور جب جا کر وہ جنگ ختم ہوئی۔ تو یہ وہ آیت تھی کہ جب جہاں دیکھو وہاں مارو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تمہیں مارے تو پھر مجھ سے دعا کرو، میں فرشتے بھیجوں گا اور میں کر لوں گا۔ خالد بن ولید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی جنگ لڑتے رہے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ کیا انہوں نے نمازیں ترک کی تھی جب یہ حالات آ رہے تھے ان کے اوپر جنگ کے؟ یہ صرف ایک ہماری سوچ ہے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں لیکن ساتھ میں ہم حکمت لگائیں، پورے دین کو ساتھ میں لے کر چلے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم، ورزش، تلوار چلانا، تیر چلانا، تیرانا اور سب کچھ مسلمان اپنے بچوں کو جو تربیت دیں، جب جا کر اسلام ٹاپ پر آئے گا۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوں گی، اور جس کو بری لگی ہوں گی وہ لوگ نہ سنیں نہ دیکھیں، جس کو اچھی لگے وہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ اسی طریقے کی میں اور بہت ساری ویڈیو لے کر آتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔